الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب العزلة راحة من خلات الصوت به قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قيل يا رسول الله وحدثنا قال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شيء من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره إلى آخره۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الرقاق کے تحت باب باندھا ہے باب العزلۃ راحۃ من خلات الصوت۔ اس کے تحت دو حدیثیں لائے ہیں، دونوں حدیثیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ گزشتہ درس میں اس باب کے پہلے جز پر گفتگو ہو گئی تھی۔ باب کا عنوان ہے العزلۃ راحۃ من خلات الصوت، تنہائی بہتر ہے بری دوستی سے، یہ باب کا عنوان تھا۔ اور پہلی حدیث لائے تھے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ایو الناس خیر، بہترین لوگ کون ہیں، لوگوں میں بہترین کون ہے، خیر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رجل جاہد بنفسہ و مالہ، ایک تو وہ آدمی جو اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یہ سب سے بہترین۔ دوسرا رجل فی شیء من الشیاب،
وہ آدمی جو پہاڑ کی کسی چوٹی کے اندر بیٹھا ہے، یعبد ربہ، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، وہ یدع الناس من شرہ، اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے۔ یہ پہلی حدیث روایت ہے۔ اور دوسری حدیث بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خیر مال المسلم الغنم، مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگا، کہ یتبع بہا شغف الجبال ومواقع القطر، کہ ان بکریوں کو وہ پہاڑوں کی کھوکھوں میں اور بارش کی جگہوں پر چراتا پھرے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، وہ فرار ہو جائے گا اپنے دین کو لے کر فتنوں سے، یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے دین کو لے کر وہ پہاڑ کی کھوکھ میں جا کے بکریاں چرائے گا۔ یہ دو حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی تھیں، اور باب کا عنوان باندھا تھا العزلۃ راحت من خلات الصوم، کہ تنہائی بہتر ہے بری دوستی سے۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ اچھی دوستی بہتر ہے تنہائی سے۔ تو گویا کہ بنیادی حکم تو یہ سامنے آیا کہ اچھی صحبت اور اچھی دوستی یہ سب سے بہتر ہے، کہ ظاہر ہے کہ ایک صحبت میں انسان جب بیٹھتا ہے تو صحبت کے اثرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بے جان چیزوں پر بھی پڑتے ہیں۔ بے جان کی بے جان کے ساتھ صحبت ہو، قرب ہو، دوستی ہو، اس میں ایک دوسرے کی طرف صفات منتقل ہوتی ہیں۔ تو جانداروں کی اگر دوستی اور صحبت ہو تو یقیناً ایک دوسرے کی طرف صفات منتقل ہوں۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جیب میں سے تسبیح نکالی تو اس میں خوشبو تھی۔ میں نے زبان حال سے تسبیح سے پوچھا، اے تسبیح تو خوشبو نہیں ہے، تیرے اندر خوشبو سے کہاں سے آئی؟ تو تسبیح نے زبان حال سے جواب دیا کہ میں خود تو خوشبو نہیں ہوں، لیکن عطر کی شیشی کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی تو خوشبو میرے اندر بھی منتقل ہو گئی۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے مٹی کو اٹھا کے سونگا تو اس میں خوشبو تھی گلاب کی پتیوں کی، تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ مٹی تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی، تو گلاب نہیں ہے؟ تو مٹی نے زبان حال سے جواب دیا کہ میں گلاب تو نہیں ہوں، لیکن میرے اوپر گلاب کی پتیاں پڑی رہیں تو وہ خوشبو میرے اندر بھی منتقل ہو گئی۔ تو دیکھیے بے جان چیزوں کی صفات ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی ہیں قربت کی وجہ سے۔ تو اگر جاندار آپس میں بیٹھیں، ان کی صفات ایک دوسرے کی طرف منتقل ہونا فطری بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سڑا ہوا خراب انار وہ دوسرے صحیح اناروں کے درمیان میں رکھ دیا جائے سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ بری صحبت سب کو برا بناتی ہے۔ جب جاندار کی صفات دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہیں صحبت اور قربت کی وجہ سے، اگر کسی ایماندار کی صحبت نصیب ہو جائے، پھر ایماندار میں بھی وہ ولایت و معرفت کا آدمی ہو، ایک اللہ کا ولی ہو، اس کی صحبت نصیب ہو جائے، عالم ربانی ہو، اس کی صحبت نصیب ہو جائے، اور جیسے صحابہ اکرام کو نبی پاک کی صحبت نصیب ہوئی تو نبی وقت کی صحبت نصیب ہو گئی، تو صحابہ اکرام کو علوم و معارف ان کے صفات نہ چلے گئے۔ تو بے جان چیزیں ایک دوسرے کی صحبت اور قربت کا اثر لیتی ہیں، جاندار کا اثر لینا تو یقینی بات ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صحبت وہ تنہائی سے بہتر ہے، اور تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے، اس لیے کہ صحبت اور دوستی کے نتیجے میں صفات منتقل ہوتی ہیں۔ ہاں نیک صحبت ہوگی اس سے صفات منتقل ہوگی، اچھا اثر دے گا، اور اگر بری صحبت ہوگی تو بھی صفات منتقل ہوگی، برا اثر لے گا۔ اس لیے امام نووی فرماتے ہیں